21 سال سے لے کے 40 سال تک آپ پیک پہ ہیں، جوانی کے آپ پیک پہ ہیں، آپ کے پاس یو ہیو دا بیسٹ، دیٹ از اے ٹائم جو آپ کی زندگی کا موسٹ پروڈکٹیو اینڈ موسٹ وہ پروفیٹیبل ٹائم بن سکتا ہے۔ اگر آپ نے 40 کو کراس کر دیا تو آپ کے سلم ہونے شروع ہو جائیں گے چانسز اس چیز کے کمانے کے، اور یہی ہوتا ہے لوگ 40 میں وہ نہیں کر پاتے کیونکہ کیریئر ہی شروع ہوتا ہے 28-30 میں، تو وہ نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے 60 سال تک وہ کما رہے ہوتے ہیں، ایون کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کما رہے ہوتے ہیں، نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ جو عقل مند لوگ ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، جو ویلتھی لوگ ہیں، بھائی وہ کامیاب ہیں اسی وجہ سے تو ہیں کہ وہ کچھ ایسا کر رہے ہیں جو کہ ناکام لوگ نہیں کر رہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ زندگی کے جناب 3 سٹیجز۔ پہلی سٹیج آتی ہے آپ کی لرننگ کی سٹیج 20 سال کی، پھر آپ کی ارننگ کی سٹیج ہے، پھر آپ کی ریٹرننگ کی سٹیج ہے، اور میرا خیال ہے اس سے آپ کی تسلی اور سیٹسفیکشن بہت جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے 20 سال سیکھ لیا، خوب محنت کی، اپنے آپ کو جانا، کیریئر کو جانا، اسٹیبلش کیا، اور اس کے اگلے سال اگر آپ نے خوب کما لیا تو پھر ہی آپ تیسری سٹیج میں پہنچیں گے کہ آپ کچھ اور باتیں کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم 60 سال کمانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، پیٹ نہیں ہمارا بھرتا۔ ہمارے پیٹ کو اللہ نے 15-20 سال میں بھرنے کے لیے بہت ٹائم ہے، آپ آخری منٹ تک کما نہیں سکتے کیونکہ آپ نے کچھ اور بھی کرنا ہے۔ تو میں بنیادی طور پہ اسی فلسفی کے اوپر بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام 60 سال کے اوپر نہیں سائیکل میں کہ آپ نے ریٹائرمنٹ تک کام ہی کرتے رہنا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی ایسی چیز دیکھنی پڑے گی کہ آپ کو زندگی میں 15-20 سال کے اندر اتنے پیسے مل جائیں کہ آپ کی 60 سال کی زندگی آسانی سے گزر سکے، اور وہ دیٹ از ناٹ پاسبل ان اے جاب۔ وہ صرف بزنس میں ہی پاسبل ہے کہ آپ 20 سال کما لیں، آپ کو اتنا ہو کہ آپ اگلے 40 سال زندگی گزار سکیں، جاب میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آپ کو ہر بندہ یہ کہتا ہوں نظر آئے گا کہ جی آپ لرن کریں، خوب ٹکا کے کریں، اس کے بعد آپ 20 سال ہے خوب کما لیں، 40 کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کمانا شروع کریں گے دیٹ ول بی ٹو لیٹ۔ ہائی ٹائم ہوتا ہے نا ہر چیز کا، کہتے ہیں 20 سال پہلے 20 سال سیکھنا بچے کے لیے بہت آسان ہے، بوڑھے طوطوں کو 60 سال کی عمر میں آپ سیکھنا چاہیں گے، آپ کے لیے سب سے بڑی، آپ کے لیے اپنی سوچیں ہی مشکل ہے، آپ پر سیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ ایک بچے کے لیے زبان سیکھنا کتنا آسان ہے، آتے سیکھنا کتنا آسان ہے، لیکن 40-50 سال کے بندے کو سیکھنا کتنا مشکل ہے۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ تو انرجی 21 سال سے لے کے 40 سال تک آپ پیک پہ ہیں، جوانی کے آپ پیک پہ ہیں، آپ کے پاس یو ہیو دا بیسٹ، دیٹ از اے ٹائم جو آپ کی زندگی کا موسٹ پروڈکٹیو اینڈ موسٹ وہ پروفیٹیبل ٹائم بن سکتا ہے۔ اگر آپ نے 40 کو کراس کر دیا تو آپ کے سلم ہونے شروع ہو جائیں گے چانسز اس چیز کے کمانے کے۔ پھر ہوگا یہ کہ اگر 40 میں آپ وہ نہیں کر پائے تو جو کام 40 میں کرنا چاہیے تھا وہ آپ 50 میں کریں گے، تو پھر 50 میں کریں گے تو پھر اگلا سائیکل کب سے شروع ہوگا، آپ ہر چیز میں لیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہی ہوتا ہے لوگ 40 میں وہ نہیں کر پاتے کیونکہ کیریئر ہی شروع ہوتا ہے 28-30 میں، تو وہ نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے 60 سال تک وہ کما رہے ہوتے ہیں، ایون کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کما رہے ہوتے ہیں، نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ live below your means but within your needs۔ جو ضرورتیں ہیں ان کو ضرور پورا کریں، لیکن جو آپ کے وسائل ہیں ان کے مطابق یا ان سے نیچے زندگی گزاری۔ اگر آپ 5 کنال کا گھر افورڈ کر سکتے ہیں تو 2 میں رہیے، اگر 2 کا افورڈ کر سکتے ہیں تو 1 میں رہیے۔ افورڈ کرنے پہ چیزیں نہیں خریدی جاتی، ضرورت پہ خریدی جاتی۔ اگر آپ کی ضرورت ہے 2 کنال کا ضرور لیں، اتنی بڑی فیملی اگر ہے تو، لیکن 2 لوگ رہنے والے ہیں اور 6 بیڈ روم کا گھر لیا ہوا، 1 بچہ یا 2 بچے ہیں، جناب گھر ادھر چاہیے، اتنا بڑا چاہیے، اس کے خود تک نہیں بنتی۔ Nowadays people know the value of nothing and price of everything۔ ویلیو اور پرائس میں بہت فرق ہے، اور یہ جاننے کی کوشش کیجیے۔ ایک چیز کی قیمت اور قدر میں فرق ہے۔ وہ ہمارے زبانے میں اردو کا ایک محاورہ ہوتا تھا، قدر و قیمت، وہ شاید ہم بھول گئے ہیں کہ قدر کچھ اور ہے اور قیمت کچھ اور ہے۔ قیمت وہ ہے جو آپ کی تنخواہ ہے، قدر یہ ہے کہ اس چیز کی اہمیت آپ کی زندگی میں کیا ہے۔ یہ آسان الفاظ میں قیمت یہ ہے جو آپ اس چیز کے دام دیتے ہیں،
اور قدر یہ ہے یہ چیز جو آپ کو دیتی ہے، بھئی یہ چیز مجھے سکون دیتی ہے، یہ مجھے صحت دیتی ہے، یہ زندگی، یہ تو انگریزی میں کہتے ہیں ویلیو اینڈ پرائز۔ ہمیں اگر اس پرنسپل کو سمجھنا ہے تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ we should be buying things on the value, not on the price basis۔ ایک چیز کی قدر کیا ہے، قیمت تو چلے ہے جو ہے، قدر کیا ہے؟ اگر اس کی قدر قیمت کے برابر ہے تو ضرور خریدیے۔ مثلاً اگر آپ کو میں اس میں بڑی ایکسرسائز موجود ہیں کہ دو لوگوں کو دیا گیا کہ آپ کی لاٹری نکل آئی ہے اور آپ کو 5 کروڑ روپیہ مل گیا ہے، اب آپ لکھیں 5 کروڑ روپے کو آپ کیا خرچ کریں گے؟ تو پتا چلا جو پیٹ جن کے بھرے ہوئے تھے اس نے کہا کہ جناب میں گھر لوں گا، ریٹائرمنٹ میں لوں گا، غریبوں کے لیے کراؤں گا، وہ کراؤں گا، اور جن کے پیٹ خالی تھے اس نے کہا میں دبئی جاؤں گا، میں شاپنگ کروں گا، میں سوئمنگ پہ جاؤں گا، میں جناب یہ خریدوں گا، ہیلی کاپٹر لوں گا، گاڑی لوں گا، اسپورٹس کار لوں گا۔ تو بنیادی فرق یہاں سے نکل آ جاتا ہے کہ جو لوگ باقی لیول اچیو کر لیتے ہیں پھر وہ چیز، وہ ویلیو ڈریون، جو اگر آپ یہ سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے وارن بفیٹ ابھی تک اس گھر میں کیوں رہتا ہے؟ وہ اس وجہ سے رہتا ہے کہ چاہے اس گھر کی قیمت $31,500 کا خریدا ہوا اس نے، لیکن اس کے نزدیک اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے، اس کو اس سے زیادہ چاہیے نہیں۔ گڈ فار میری ضرورت کے مطابق پورا۔ آپ کو اگر آپ کو پتا چلے ایک گاڑی ہے 38 لاکھ روپے کی، وہی کام ایک اور گاڑی کرتی ہے جو کہ 20 کروڑ روپے کی ہے، دونوں کی ویلیو ایک ہی ہے، گاڑی ہے۔ جہاں پہ یہ 20 کروڑ والی گاڑی جاتی ہے وہاں پہ وہ 38 لاکھ والی گاڑی بھی جاتی ہے، قیمت کتنا فرق ہے؟ 38 لاکھ اور 200 اور 20 کروڑ، پرائس میں اتنا فرق ہے، ویلیو ایک ہی ہے، دونوں کار ہیں اور دونوں ہر جگہ پہ جا سکتی ہیں، دونوں آپ کو لے جا سکتی ہیں، دونوں میں 5 لوگ بیٹھتے ہیں، 120 سے اوپر نہیں جا سکتی۔ دونوں کو 120 سے اوپر لے جائیں گے تو جرمانہ ہوگا اور موٹر وے پولیس پکڑے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں جن لوگوں کو یہ پتا ہے، یہ سمپل، بچوں کو سکھاؤ نا یہ چیزیں کہ بیٹا مجھے اگر کوئی چیز چاہیے نا کنونس کرو کہ اس کی ویلیو کیا ہے، پرائس کو چھوڑ۔ ہم بچوں کو پرائس میں ہم کہتے ہیں بیٹا ہائے ابو مجھے لے دیں، یہ آگے سے ابا کیا کہتا ہے بیٹے پیسے نہیں ہیں، تو بچوں کو لگتا ہے سب کچھ پیسہ ہے۔ بچوں کو یہ کہیں بیٹا اٹس ناٹ اباؤٹ دا منی، اس کی ویلیو مجھے بتا دے کیا ہے، forget about the price۔ اگر تمہارے لیے اس چیز کی ضرورت اتنی زیادہ ہے I will buy you، لیکن کیونکہ ماں باپ کو خود نہیں پتا وہ پرائس پہ تو بچے بیچارے پھر اسی طرح پیسے کے پیچھے، ان کے دماغ میں لاشعور میں یہ آتا ہے کہ بس پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ ان سے کہیں پیسہ سب کچھ نہیں ہے بیٹے، یو ہیو ٹو گو فار، اگر کسی چیز کی ویلیو ہے تو پرائس از گڈ انف، forget about the price۔ اگر ویلیو ہی نہیں ہے تو اٹس ناٹ گڈ۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو میں 6 کروڑ روپیہ دوں، اب ایک جوہر ٹاؤن میں گھر بھی 6 کروڑ روپے کا، ایک کنال کا گھر بھی 6 کروڑ کا، اور 5 کنال کا فارم ہاؤس بھی 6 کروڑ روپے کا۔ آپ کے نزدیک پرائس دونوں کی ایک ہے، ویلیو کس چیز کی ہے؟ 5 کنال کے فارم ہاؤس میں آپ جانور رکھ سکتے ہیں، بھینسیں رکھ سکتے ہیں، بکریاں رکھ سکتے ہیں، پھلوں کے پودے لگا سکتے ہیں، غریبوں کی فیملی کو ملازموں کو رکھ سکتے ہیں، کسی کو ٹھہرا سکتے ہیں، کسی کو شادی پہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، کوئی جناب اس کو ایز اے میرج ہال اس کی انکم کما سکتے ہیں، اس کو کبھی دینا چاہیں تو کوئی گیسٹ ہاؤس بنا سکتے ہیں۔ کتنے اس کے یوز ہیں، اس کی ویلیو کتنی زیادہ۔ تو یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ڈیسیژن کیسے لینے چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دونوں کو پھر کمپیئر کر لیں کہ 5 کنال کا فارم ہاؤس بھی 60 ملین 6 کروڑ کا ہے، اور کروزر بھی لینڈ کروزر بھی 6 کروڑ کی ہے، دونوں کی ویلیو میں کیا فرق ہے؟ 6 کروڑ کی کروزر کو آپ کو بچانا پڑے گا، 6 کروڑ کا فارم ہاؤس آپ کو بچائے گا۔
کتنا فرق ہے، اس کا سائز کیا، اس کا سائز کیا. تو if you learn how to take decisions on the value rather than price, تو پھر آپ کو ساری باتیں اسپینڈنگ کے حوالے سے سمجھنے میں آسانی آ جائے گی کہ یار جب خرچ کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پھر آپ کو 6,000 روپے کا موبل آئل سستا لگے گا اور آپ کو 1,200 روپے کا موبل آئل مہنگا لگے گا اگر آپ کو ویلیو کی سمجھ آ جائے تو. آئی؟ اگر پرائس پہ بات کریں گے یار یہ 1,200 کا، یہ 6,000 کا، آپ کہیں یہ تو بڑا مہنگا ہے، لیکن آپ کو پتا چلے یہ 6,000 کا الٹیمیٹلی آپ کے لیے 12,000 کی اس کی اہمیت ہے، تو پھر آپ کو یہ سستا نہیں ہے. تو مہنگا اور سستے کا کانسیپٹ اسی وجہ سے ہے کہ ہم پرائس کی بات کرتے ہیں. تو بعض دفعہ کہتے ہیں میرے اس پہ ویڈیو بھی آئی تھی، مہنگا رو ایک بار، سستا روئے بار بار. اسی وجہ سے ویلیو، کئی چیزوں کی ویلیو بہت زیادہ، اس کو آپ ایسے بھی ایزیلی پیسوں کے ساتھ لگا سکتے. نئی گاڑی خریدنے کے بارے میں گرو کہتے ہیں یہ تو نقصان ہی نقصان ہے. میں نئی گاڑی کے لیے ڈیپریسیشن بہت زیادہ ہے. میں لوگوں سے اکثر اوقات پوچھتا ہوں گاڑی خریدنے لگے، ہاں جی. آج کل آپ کو ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی فضول گاڑیاں 50-50 لاکھ کی ہیں. تو 50 لاکھ کی گاڑی کی کبھی آپ نے سوچا ڈیپریسیشن کتنی ہے؟ کیوں جی؟ کس کو پتا ہے؟ 20%. تو 20% کا مطلب کیا ہے؟ 10 لاکھ روپیہ. 10 لاکھ کا مطلب یہ ہے تقریباً 90,000 روپیہ مہینہ. تو 90,000 روپیہ مہینہ تو جناب اس نے نقصان اٹھانا ہے ہر مہینے. اب آپ مجھے بتائیے اس کی ڈیپریسیشن 90,000 روپیہ ہے. اگر تو آپ اس گاڑی سے 3 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپے کی ویلیو لے سکتے ہیں، پھر تو 90,000 روپیہ مہینے کا ڈیپریشیٹ ہونے میں کوئی نقصان نہیں. ادروائز 90,000 کی ڈیپریسیشن why would you like to have it? It's just like 90,000 روپیہ مہینے باہر پھینک رہے ہیں. آپ اس کو استعمال کریں یا نہ کریں، 90,000 روپے سے مہینے کا گھٹا دیں تو بہت نقصان ہے. اگر آپ یہ بچوں کو پڑھا دیں یہ بیسک تربیت میں، اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جو دکاندار اور یہ جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں یہ کبھی بھی پیسہ نہیں رکھتے. یہاں سے ڈنگر بیچ کے گئے ہوں گے نا، جتنا پیسہ آیا ہوگا پھر ڈنگر لائے گئے ہوں گے واپس اگلے سال کے لیے. They know the value. ان کو پتا ہے کہ اگر گاڑی خریدیں گے تو یہ ڈیپریشیٹ ہوگی، ڈنگر خریدیں گے تو یہ اپریشیٹ ہوگا. شہروں میں رہنے والوں کو یہ باتیں بھلا دی گئی ہیں اسکولوں کالجوں میں، کیونکہ ان سے یہ سسٹم چلتا ہے، انہیں سے تو سسٹم چل رہا ہے، ان کو یہ باتیں کیسے بتائی جائیں. تو آئی تھنک دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو سب سے پہلے تو، اس کے بعد بچوں کو یہ بتائیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، جو ویلتھی لوگ ہیں، بھائی وہ کامیاب ہیں اسی وجہ سے تو ہیں کہ وہ کچھ ایسا کر رہے ہیں جو کہ ناکام لوگ نہیں کر رہے. اور وہ کیا کر رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ کر رہے ہیں they know how to where to put the money. وہ اس جگہ پہ پیسوں کو استعمال کرتے ہیں جہاں پہ it makes more sense، جہاں پہ ان کو ROI زیادہ ملتا ہے. ان کو پتا ہے کہ یار یہ بچہ آج 20,000 روپے کا لیں گے، 25,000 روپے کا لیں گے، اگلے سال اسے 1.5 لاکھ کا ہم نے ایک سال میں بیچنا. پھر امیروں کی اور ویلتھی لوگوں کی کار اگر آپ دیکھیں تو یہی فرق آپ کو نظر آتا ہے کہ پرانی گاڑیاں استعمال کر رہے ہوں گے، اور جناب ایک بندہ جس کی، وہی جو اگزامپل پہلے دی تھی، جس کی پاس 12 لاکھ کے ایسٹس ہیں، اس کی گاڑی ہونڈا ہے، اور ایک بندہ جس کی -25K کی ورتھ ہے 25,000 کا جس پہ لون ہے، اس کی گاڑی مرسیڈیز ہے. تو یہ ضرور دیکھ، یہ کمپیوٹر ہے نا، اگر تو مجھے پتا ہے کہ یار یہ کمپیوٹر فرض کریں میں نے یہ 3 لاکھ روپے کا لیا ہے، مجھے پتا ہے اس کی ڈیپریسیشن 25% ہے. 25% کا مطلب ہے کہ اس نے سال میں 75,000 روپیہ گھٹانا ہے.
اگر تو میں 75,000 روپیہ سالانہ سے زیادہ اس کا بینیفٹ اٹھا سکتا ہوں تو مجھے لینا چاہیے، نہیں تو نہیں لینا چاہیے۔ یہ اگر آپ بچوں کو پڑھا دیں، اور یہ بائنڈ ڈیسیژن ہے کسی چیز کے اوپر،